فردوسی اور فردوسی کے بعد کے عہد کے حوالے سے جو ہمیں کلام ملتا ہے، جو پہلا اولین زمانے کا، تو اس میں آپ کس طرح کے موضوعات دیکھتے ہیں اور اس پہ ہمیں کس طرح کا رنگ نظر آتا ہے؟ اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جس جہت کی جانب اشارہ کیا، اس سے پہلے میں اس کے تھوڑا سا اور پیچھے جا کر گفتگو کا آغاز کروں کہ ڈاکٹر صاحب نے تعریف میں ظاہر ہے کہ وہ تمام پہلو شامل ہوتے ہیں جس کا تعلق علم سے، ادب سے اور تہذیب سے ہے۔ فارسی میں جب اسلام پھیلا، اس کے بعد فارسی لٹریچر سے مسلمانوں کا جو تعلق جڑا، اس کی قدیم ترین جو مثال ملتی ہے وہ دوسری صدی ہجری میں ملتی ہے۔ دوسری صدی ہجری میں ایک شخصیت ہے عبداللہ ابن المقفع، اور عبداللہ ابن المقفع یہ وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے فارسی میں باقاعدہ کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن فارسی کی متعدد تحریروں کا انہوں نے عربی ترجمہ کیا، اور ان کا دور وہی ہے جو حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ کا دور ہے۔ یہ دوسری صدی ہجری کی شخصیت ہے۔ پھر تیسری صدی ہجری میں ایک بڑا مسلم سائنٹسٹ ابو موسیٰ الخوارزمی، وہ سائنس کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، ریاضی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، اور یورپی دنیا اس کی عظمتوں کی معترف بھی ہے۔ ان کے متعلق مشہور ہے، ان کے سوانح نگاروں نے کہا کہ وہ رباعیات کے شاعر تھے، گو کہ ان کی کوئی رباعی باوجود تلاش بسیار کے وہ نہ مل سکی، لیکن ان کے سوانح نگاروں نے ان کے شاعر ہونے کا اور شاعری میں رباعیات کے حوالے سے ان کا تذکرہ کیا۔ پھر وہ جو ایک باقاعدہ شعری دور شروع ہوتا ہے جو فردوسی سے، یہ چوتھی صدی ہجری، جہاں سے باقاعدہ فارسی میں مذہبی شاعری، دینی شاعری وہ آئی، اور اس کے بعد پھر مرحلہ وار یہ حکیم صنائی سے ہوتی ہوئی پھر صوفیاء کرام کے ہاں یہ نمایاں نظر آتی ہے۔ ایک خاص پہلو یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے صوفیاء کرام ہیں ان میں سے اکثریت صوفی بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شاعر بھی تھے، اور شاعر سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ حمد اور نعت کے شاعر تھے، تقدیسی ادب میں ان کے ہاں غزلیات بھی شامل تھیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو شعری مجموعہ فارسی کا ہے، آپ نے 2 شعری مجموعے مرتب کیے، ایک عربی میں ایک فارسی میں۔ جو فارسی میں شعری مجموعہ ہے اس میں 800 کے قریب غزلیات ہیں، اور ان تمام غزلوں کے اگر مضامین دیکھے جائیں تو ان کے مضامین توحید باری تعالیٰ پر مبنی ہیں، نفس پر، انسان کا عالم بالا سے تعلق، روح اور نفس کی بحث، روح اور عالم بالا کی بحث، روح اور اس کی تطہیر، یہ تمام عنوانات اس میں شامل ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک نعت بھی فارسی میں معروف ہے، جس کا ایک شعر ہے: سلام گویم و صلات برتو ہر نفس سے، سلام گویم و صلات برتو ہر نفس سے، قبول کن بکرم این سلام و صلات۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طریقے سے آپ اس دور کی دیگر شخصیات کو اگر دیکھیں، یہ 6 صدی ہجری کی بات ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، اگر آپ اس دور کی دیگر شخصیات کو دیکھیں اور ان سے کچھ قبل بھی، تو وہ صوفیاء کرام کے ہاں شعری رواج ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا کوئی دیوان، شعری دیوان وہ موجود نہیں ہے، لیکن ان کے شاعر ہونے کی ایک دلیل بڑی یہ موجود ہے کہ کشف المحجوب کے دیباچے میں حضرت داتا علی حجویری نے خود اپنے ایک دیوان کا ذکر کیا، اور اس دیوان کے تذکرے کے ساتھ اس کا ایک المیہ بھی بیان کیا۔ داتا صاحب نے کہا کہ وہ میں نے دیوان مرتب کیا تھا، ایک صاحب مانگ کر لے گئے، پھر وہ کبھی ملے نہیں۔
اور یوں داتا صاحب کا دیوان اب اللہ جانے کہاں ہے، یہ اس کے ساتھ ایک المیہ رہا. لیکن داتا علی حجویری صاحب دیوان شاعر تھے اور آپ کی شاعری بھی فارسی میں. پھر اسی طریقے سے ہم جس صوفی بزرگ کو دیکھتے ہیں ان کے ہاں شعر ملتا ہے، شاعری ملتی ہے. اگر وہ خود شاعر نہیں ہیں تو ان کی بزم میں، ان کی خانقاہ میں، ان کے آستانے میں اشعار کہے جاتے ہیں، اشعار سنے جاتے ہیں، چاہے وہ غریب نواز ہوں، حضرت مولانا جامی ہوں، یا پھر شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہوں، یا بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوں. ان تمام بزرگان دین کے ہاں فارسی شاعری، کیونکہ یہ شاعری محض شاعری برائے شاعری نہیں ہے، یہ محض قافیہ اور ردیف نہیں ہے، بلکہ یہ شاعری در حقیقت تبلیغ دین کا ایک ذریعہ ہے. یہ شاعری علوم باطنی کو پہنچانے کا اور احساسات کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہے. کیونکہ جو فارسی شاعری ہے اس میں احساسات ہیں، اس شاعری میں ایک حجاب ہے، ایک چلمن ہے جس کے پیچھے سے ایک نزاکت کے ساتھ کلام ہوتا ہے، جس میں ایک حجاب بھی رہتا ہے اور اس حجاب کے پیچھے جستجو بھی رہتی ہے. اور اس میں محبوب کے حسن و جمال کی حسین تعریف بھی ہوتی ہے، اور اس تعریف میں پھر عاشق کے اور محب کی اندر کی کیفیات یہ سب بیان ہوتی ہیں. لب، رخسار، آنکھیں، زلفیں، یہ تمام عنوانات فارسی کے صوفیاء کرام نے اپنی غزلوں میں عارفانہ مضامین میں باندھے.